خيرا كثيرا. نہایت واجب الاحترام بزرگان دین، عزیز بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات اقدس اس حدیث کو جو آیات کریمہ تلاوت کی، حدیث طیبہ پڑھی، سہل انداز سے بیان کرنے کی مجھے بھی اور آپ سب کو سنانے کے بعد نہایت شوق اور ذوق اور بندگی کے اعلیٰ رنگ کے ساتھ عمل کرنے کی پوری توفیق نصیب فرمائے. میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، انسان اس دنیا میں جب آتا ہے تو اس کی 3 چیزوں کا فیصلہ اللہ رب العزت ماں کے پیٹ میں ہی کر دیتا ہے. حدیث شریف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو انسان کے پیدا ہونے سے پہلے ماں کے پیٹ میں جس طرح اس کو اللہ نے تحلیل کے مراحل سے گزارنا ہوتا ہے، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. 40 دن کے اس ٹائم پیریڈ کے بعد انسان کی تخلیق 3 چیزوں کے بعد جب 4تھے مہینے میں جب اس کی روح اس کے اندر پھونکی جاتی ہے، اور یہ روح اللہ کا حکم ہے، اور یہ روح اللہ کا امر ہے، یہ روح اللہ کا نور ہے، اللہ کا جلوہ ہے، اور اصل روح اللہ نے تمام انسانیت کی اس وقت سے حضرت القدس میں عرش کے خزانے میں عرش الہی کے نیچے اللہ نے ان تمام روحوں کو اکٹھا کر لیا. جس وقت اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، سیدنا آدم علیہ السلام کی ایک لمبی چوڑی تفصیل مختصر کرتے ہوئے کہ جب آدم علیہ السلام کی پشت پر اللہ رب العزت نے اپنے دست قدرت کو جب مارا تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ تمام روحیں جو آدم علیہ السلام کے نسل سے آنے والی تھیں تا قیامت تک کے لیے وہ سب روحوں کو مثالی جسم دے کر کھڑا کر دیا گیا اور پوچھا گیا الستو بربکم الستو بربکم الستو بربکم، بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ ارے انسان تو اپنے ازلی اس اعلان کو اور ازلی اس سوال کے جواب کو تو بھول گیا کہ جس وقت تو نے یہ کہا تھا بلا وربنا، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا رازق ہے، تو ہی ہمارا خالق ہے. الہ نہیں کہا، رب کہا، کیونکہ الہ میں کافر بھی شریک ہیں، مشرک بھی شریک ہیں، دہریہ بھی شریک ہیں جن کو کینوس کہتے ہو، مگر رب میں یہ قوم شریک نہیں، اس لیے کہ اللہ کی ذات میں کسی کو کوئی شک نہیں. اللہ کی ذات واجب الوجود ہے، اس کو تمام انسانیت مانتی ہے، حتیٰ کہ اللہ کی ذات جیسے واجب الوجود ہے ایسے وہ خالق ہے آسمانوں کا، وہ خالق ہے زمینوں کا، خالق السماوات والارض، فاطر السماوات والارض، بدیع السماوات والارض. باوجود اس کے کہ کافر بھی، مشرک بھی، حضور کے زمانے کا مشرک بھی اور آج کا ہندو بھی یہ کہتا ہے کہ اللہ ہے، ذات واحد وہ ہے اور اس کو خالق مانتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ آسمانوں کو پیدا کرنے والا دیوتا ہے یا دیوی ہے یا کوئی بت ہے یا کوئی حجر ہے یا کوئی شجر ہے یا سورج ہے یا چاند ستاروں میں سے کوئی ہے. نہیں، خالق اور مالک کافر بھی اللہ کو مانتے ہیں اور واجب الوجود ذات ایک ہی اللہ کو مانتے ہیں. فرق اتنا ہے کہ ہم عبادت میں اور اس کے تصرف میں، اس کی تدبیر میں کسی کو شریک نہیں کرتے. کافر لوگ، مشرک لوگ، یہودی اور عیسائی جو کہ اللہ کے پیغمبروں کو جنہوں نے بیٹا بنایا یا پھر کسی اور طریقے سے خدا بنایا یا کسی اور طریقے سے عزیر کو رب مانا یہودیوں نے، تو اللہ کے پاک پیغمبر اللہ کہا یہودیوں نے کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے. کسی نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا، کسی نے مریم کو اللہ کی جوڑ و بیوی قرار دیا، مگر عبادت کے اندر ہمارا اور ان کے درمیان فرق ہو جاتا ہے. ذات واحد اللہ کو وہ بھی مانتے ہیں اور خالق اور مالک بھی اللہ کو مانتے ہیں، مگر صرف اور صرف عبادت میں وہ ہم سے جدا ہیں.
کہ بت پرست بتوں کا سجدہ کرتے ہیں، آتش پرست آگ کا سجدہ کرتے ہیں، سورج پرست سورج کا سجدہ کرتے ہیں، اور بتوں کی پرستش کرنے والے بتوں کا سجدہ کرتے ہیں۔ اور کوئی نام نہاد جو دین سے دور اور علم سے دور اور ناواقف اور جاہل، وہ بیچارہ مسلمان ہو کر بھی کسی قبر کا بھی سجدہ کر لیتا ہے۔ مگر اس میں اور اس بت پرستوں میں اس لیے فرق ہے کہ بت پرست خدا بنا کے اس کو سجدہ کرتا ہے، اور ہمارا مسلمان رب کو خالق بھی مانتا ہے، رازق بھی مانتا ہے، حاجت روا بھی مانتا ہے، مشکل کشا بھی مانتا ہے، مگر کہتا ہے کہ یہ بھی ہمارے پیارے ہیں، اس لیے ہم اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ اسلام میں اس قسم کے سجدے کا کوئی تصور نہیں۔ اسلام میں کسی بھی مسلک میں، چاہے دیوبندی ہیں، چاہے بریلوی ہیں، چاہے اہل حدیث ہیں، چاہے وہابی ہیں، کوئی بھی ہیں، سب کا متفق علیہ یہ مسئلہ ہے۔ میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں، کسی کے نزدیک بھی کسی قبر کو سجدہ کرنا جائز نہیں، بلکہ حرام ہے۔ اور اگر کوئی شخص کسی قبر کو یا کسی ولی نبی کو یا کسی حجر یا شجر کو اگر خدا بنا کر سجدہ کرے تو وہ ایمان سے بھی خارج ہو جاتا ہے، وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی یہ تشریح کی ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اس وقت کی اس آواز کو مت بھولو جو فطرت کی آواز ہے۔ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام فابواہ یحودانی او ینصرانی او یمجسانی، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو، چاہے یہودی کے گھر میں بچہ بھی پیدا ہوتا ہے، چاہے عیسائی کے گھر میں بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، کسی مشرک کے گھر میں بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، مسلمان کے گھر میں بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی اول کی وہ روح کی آواز ہے جس پر اس نے کہا تھا بلا وربنا، کہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے، تو ہی ہمارا حاجت روا ہے، تو ہی ہمارا مشکل کشا ہے، تو ہی ہمارا داتا ہے، تو ہی ہمارا دینے والا ہے، سب بگڑیاں بنانے والا تو ہی ہے، اور ساری کائنات کو بیک پر سننے والا بھی تو ہے، اور بیک پر سن کے سب کو بیک پر عطا کرنے والا بھی تو ہے۔ اس رب کی پرستش کرنے والے کو مسلمان کہتے ہیں، اس رب کو پکارنے والے کو مسلمان کہتے ہیں، مومن اور ایمان والا کہتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اس وقت جب کہ روح نے جس وقت ہماری ان روحوں نے اللہ کو رب کہا، پھر اس کے بعد اصل روح جو کہ ہر انسان کی اللہ نے عرش کے نیچے ایک خزانہ ہے جس کو حضیرت القدس کہتے ہیں، اس میں سب کو رکھ دیا، اور جو ہمارے جسموں میں ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کے بعد جو روح آتی ہے، وہ روح عکس روح ہوتی ہے، اصل روح آسمانوں پہ ہے۔ اس اصل روح کا یہ عکس اتنا مضبوط ہے کہ اس عکس سے ہم جی رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں۔ آج تک سائنس میں روح کو میجر نہیں کر سکے، پروف نہیں کر سکے، سمجھ نہیں سکے۔ دماغ اور جسم اور دل کی رگوں اور شریانوں کو کھول کر انہوں نے دیکھ لیا، مگر روح کے بارے میں آج تک کسی کی کوئی تھیوری نہیں۔ یہاں تک کہ 30 سال تک وینٹیلیٹر پہ رکھ کر زبردستی زندہ رہنے والی ان روحوں کو رکھنے کے باوجود بھی، جس وقت ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون، شیشے کے سخت ترین مرتبان میں جس پر بم بھی بلاسٹ کیا جائے وہ بم اس کو نہ پھاڑ سکے، مگر اس روح کے جسم کے اندر، اس جسم کے اندر جو روح ہے جس کو انہوں نے شیشے کے مرتبان میں رکھ کر اور 30 سال تک اس کی روح کو روکے رکھنے کی کوشش کی، مگر ان اجل اللہ، جب اجل اللہ کی طرف سے مدت پوری ہوتی ہے، لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، نہ 1 سیکنڈ آگے جا سکتی ہے نہ 1 سیکنڈ پیچھے ہو سکتی ہے۔ وہ شیشے کا مرتبان بھی جس وقت روح نکلنے کا فرشتہ پہنچتا ہے، وہ شیشہ ایسے پڑتا ہے بغیر کسی سبب کے کہ اس کے اندر دراڑ پڑتی ہے، اور وہ روح جو پھونکا ہے، جو اصل روح کا عکس ہے، وہ نکل کر آسمانوں کی طرف جاتا ہے۔ کیا یہ باتیں میں اپنی طرف سے تو نہیں کر رہا؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن کی آیات ہیں، وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، اور قسم ہے ان ہوتا
خور فرشتوں کی جو انسان کے جسم میں اس اصل روح کے عکس کو جب نکالنے کے لیے آتے ہیں تو وہ غوطہ لگاتے ہیں جس میں انسانی کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ شہرت کی گرہ کھولتے ہیں۔ والنازعات غرقا، وہ گرہ کھولنے والے غوطہ خور فرشتوں کی قسم، والنازعات غرقا، جو تمہارے جسم میں غرق ہو جاتے ہیں، والناشطات نشطا، اور تمہاری گرہ کھول دیتے ہیں ان گرہ کھولنے والوں کی قسم، والسابحات سبحا، پھر اس روح کو نکال کے آسمانوں کی طرف تیرتے ہوئے، ایسے جیسے کوئی پانی کے اندر تیر رہا ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے یہ روح تیرتے ہوئے آسمان کی طرف لپکتی اور آگے کی طرف جاتی ہے۔ والسابحات سبحا فالمدبرات امرا، اور ان کے ساتھ وہ فرشتے ہوتے ہیں جو ملک الموت اسرائیل کے ساتھ 500 فرشتے، بعد نے کہا 400 فرشتے، بعد نے کہا 4 فرشتے جو اس کی روح کو ایک کپڑے کے اندر بند کر کے اوپر کو لے جاتے ہیں۔ اگر وہ روح خیر والی ہوتی ہے، ایمان والی ہوتی ہے اور وہ اللہ کے حکموں کی تابع ہوتی ہے، اس کو دھونی مشک و عنبر کی دے کر آسمان کی طرف مرحبا اہلاً و سہلاً اوپر کی طرف اٹھایا جاتا ہے۔ اگر وہ بدروح اور کافر ہوتی ہے، آسمانوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور اس روح کو زمین پہ پٹ رکھ کے جہنم کے اندر، جو زمین کے نچلے طبقے میں جہنم ہے، آج تو سائنس بھی اس کو تصدیق کر چکی ہے کہ انسانی زندگی میں جو زمین ہے، اس زمین کے اوپر ایک ایسی تہ ہے جس تہ کو ہم نے فاصلوں کے کم کرنے کی خاطر زمین سے مشرق سے مغرب برما کیا تاکہ ڈسٹنس قریب ہو جائے اور لوگ چکر دور سے کاٹنے کی بجائے ڈائریکٹ زمین کے اندر سے سرنگ لگا کر دوسرے طرف زمین کے نکل آئیں۔ انہوں نے اس پر آج نہیں، آج سے 40 سال پہلے محنت کی ہے، جس کی تاریخ کی کتابوں میں، سائنس کی کتابوں میں، آپ نیٹ پر بھی آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ انہوں نے برما کرتے 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 یہاں تک کہ ایسے مقام تک زمین کی ایسی تہ تک پہنچتے ہیں، لکھنے والوں نے لکھا کہ 3 میل تک برما کیا، یہاں تک کہ 3 میل یا 3.5 میل کے بعد 3 میل کلومیٹر کی بات کر رہا ہوں، وہاں پر ایک ایسی سخت چٹان آتی ہے جس چٹان پر انہوں نے بم بلاسٹ کیے، جس پر انہوں نے بڑی بڑی ہیوی مشینوں کو چلایا مگر اس کو نہ پھاڑ سکے۔ آخر کار وہ علماء کی طرف متوجہ ہوئے اور علماء امت، جو علماء حق امت محمد کی سی ترجمانی کرنے والے، جو مدارس دینیا میں بیٹھ کر دن رات قال اللہ قال رسول پڑھانے والے اور آپ کے وظیفوں پر اور آپ کے ٹکڑوں پر پلنے والے، آج بھی دنیا دکھا رہی ہے جو ٹکڑوں پہ پلنے والے تھے۔ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، وہ رب دکھاتا ہے کہ من کان للہ کان اللہ لا، جو اللہ کا ہو جاتا ہے مخلوق اس کی ہو جاتی ہے۔ پہلے تو کسی زمانوں میں کہا جاتا تھا ذوالقرنین نے پوری دنیا کو فتح کیا، کہا جاتا تھا نمرود نے پوری دنیا پر حکومت کی، بخت نصر نے پوری دنیا پہ حکومت کی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوری دنیا پہ حکومت کی۔ آج فیصلے ایک ٹیکنالوجی کے تحت جو تھوڑی سی مدت میں، فیصلے کے اندر 20 سال میں اللہ دکھا دیتا ہے کہ 50 منٹوں کی تمام وہ کفریہ طاقتیں جو ایٹم اور ہائیڈروجن بم رکھنے والی تھی، آج وہ شکست کھا چکی ہیں، اور یہاں تک کہ وہ ایک قوم تھی، نہتے تھے، کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، جنہوں نے اللہ کی مانی، اللہ کے رسول کی مانی، وہ تنہا تنہا 55 اور 56 اسلامی ملکوں میں سے کسی ملک کو یہ غیرت نہ ہوئی کہ وہ ان کی مدد کرتے، تنہا انہوں نے جنگ لڑی اور جنگ لڑ کر یہ ثابت کیا کہ جو اللہ کا ہوتا ہے کان اللہ لا، اللہ ساری مخلوق کو اس کا پیچھے تابع کر دیتا ہے۔ دنیا آج سے دیکھ رہی ہے اور انتظار کر رہی ہے، وہ تماشا دیکھنے کی خاطر کھڑی ہے، مگر وہ یاد رکھیں جو اللہ والے، جب اللہ ان کو فتح نصیب کرتا ہے تو اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ وہ محبوب کریم محمد رسول اللہ کے مصداق بن کر وہ طالبان اسلام جنہوں نے آج میڈیا پر، جنہوں نے آج دنیا پر، آج دنیا
ان کو کوریج کر رہی ہے۔ ایک وقت تھا جو ان کا کوئی نام اٹھاتا تھا تو دہشت گرد کہلاتا تھا، آج وہ وقت ہے کہ دنیا ان سے کانپ رہی ہے، کانپتی رہے گی، اور اللہ کے فضل و کرم سے میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات سچی ثابت ہو رہی ہے کہ خراسان سے وہ کاری پونیوں والے وہ مہدی کے لشکر بنیں گے، اور پھر اس کے بعد قیامت آئے گی۔ پہلے اسلام کا نشأت اول، نشأت ثانیہ کا دور پوری دنیا پہ پھیلے گا۔ حضور کا یہ ارشاد ہے، جہاں جہاں تک اونٹ دلدلوں میں چل سکتے ہیں، جہاں جہاں تک گھوڑے دریاؤں اور پہاڑوں پہ چڑھ سکتے ہیں، وہاں وہاں تک میرے محبوب محمد رسول اللہ کا پرچم نبوی لہرائے گا۔ کہو اللہ اکبر، دل سے کہو اللہ اکبر، اگر مومن ہو تو دل سے کہو اللہ اکبر۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، وہ عالم الست کی آواز بھول گئے کہ 4 مہینے کی مدت میں اللہ نے ماں کے پیٹ میں بچے کے مقدر میں 3 چیزیں لکھ دی، اس کو بھول گئے۔ میرے بھائیوں، کس چیز میں پڑ گئے، کس دوڑ میں پڑ گئے، کس دوڑ میں پڑ گئے، جبکہ اللہ نے 3 چیزوں کا وعدہ پہلے سے کر دیا ہے کہ رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے، عمر بھی لکھ دی جاتی ہے، اور شقاوت اور سعادت، ایمان اور کفر بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ سوال ہوگا کہ جب ماں کے پیٹ میں جب 4 مہینے کے اندر جبکہ بچے کی سینس اس وقت ماں کے پیٹ میں ہی ہوتی ہے، اس کو دنیا کی سینس کا علم نہیں، زمین پہ آنے کا اس کو ادراک نہیں، تو پہلے سے جب لکھ دیا گیا ہے ایمان اور کفر، پہلے سے اگر لکھ دیا گیا ہے رزق، تو پھر ہمارے رزق کمانے کی کیا ضرورت، ہمارے ایمان لانے کی کیا ضرورت، ہماری عمر میں ورزش کرنے کی کیا ضرورت، ہم اپنے آپ کو شریعت کے اصولوں کے مطابق چلانے کی کیا ضرورت، جب لکھی ہوئی چیز لکھی ہوئی ہے۔ اتنی عمر پانی ہے، 40 سال سے اوپر نہیں جانا، 60 سے اوپر نہیں جانا، 80 سے اوپر نہیں جانا، 100 یا 110 سے اوپر نہیں جانا، تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے ورزش کرنے کی؟ ہاں یہ یاد رکھیے، بڑی کام کی بات بتا رہا ہوں۔ الا ان نفسا لن تموت، کون کہہ رہا ہے؟ کہہ دو محبوب کریم محمد رسول اللہ، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں خطیب آپ کو نہیں بتاتے رہتے کہ سیاست صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا کرو؟ خطیب نے محنت نہیں کی، کہو محمد الرسول اللہ، دل بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، دماغ کو بھی سکون مل جاتا ہے، زبان بھی شیرینی ہو جاتی ہے۔ کہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے ماں باپ تو ماں باپ، میری جان اور روح بھی میرے محبوب پر فدا، فدا کا بھی وہ امی و روحی فدا۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، الا ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها واتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ خبردار، ألا إن نفسا لن تموت، خبردار کسی روح کو اس وقت تک جس میں انسانی سے نہیں نکالا جائے گا، کسی جی کو، کسی نفس انسانی کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی، حتی تستکمل رزقها، یہاں تک کہ وہ اپنے رزق کو پورا نہ کر لیں۔ حتیٰ کہ حدیث کی اس روشنی میں علماء کرام یہ لکھتے ہیں کہ اگر کسی کے سانس بھی باقی ہیں اور دن اس کے پورے ہیں، سانس باقی ہیں اور دن ابھی پورے ہیں، یہاں تک کہ رزق کے ابھی دانے باقی ہیں لیکن عمر پوری ہے، وہ کیسے اس کو پورا کرے گا؟ جبکہ وہ بستر مرگ پر پڑا ہوا ہے تو وینٹیلیٹر پر لگا کر سانس بھی اس کے پھون پھون کر کے پورے کر دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اگر اس کے پیٹ کے اندر کوئی پانی یا کوئی قطرہ یا دانہ بھی ڈالنا ہوتا ہے دوائی کا تو وہ بھی اس وقت تک جاتا رہتا ہے جب تک کہ اس کا آخری قطرہ پورا نہیں ہوتا۔ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہیں، جب آخری قطرہ پورا ہوتا ہے تو آکسیجن بھی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، وہ وینٹیلیٹر پر پڑا ہوا انسان پھر ایک لاشا بن جاتا ہے۔ یہ بچا سکو نا اس کو بچا کر دکھاؤ، کوئی ہے طاقت ایسی جو روح کو نکلنے سے روک سکے؟ تو معلوم پڑا کہ کہنا پڑے گا، ماننا پڑے گا وہ واحد حقیقی ذات کون ہے؟ اللہ۔ کہو، دل سے کہو اللہ۔ خطیب کہہ رہے کہو اللہ هو أفضل الأفضلين، هو آخر الآخرين، هو ذو القوة المتين، هو راحم المساكين، هو أرحم الراحمين۔
میرے بھائیوں کیا کیا بتاؤں تھوڑے سے وقت میں، ہم تو اپنے ایمان کا بھی شکر نہیں ادا کر سکتے۔ اللہ نے پیارے محبوب کو بتایا کہ جیسے سلیمان اور داؤد نے میرا شکر ادا کیا، اس کلمے کو تو یاد کر لو، اگر یہ کلمہ بھی کہہ دو تو تم بھی شکر کی کم از کم ادنا درجے کو پہنچ جاؤ گے۔ وہ کیا ہے؟ کہو الحمدللہ، دل سے کہو الحمدللہ الذی فضلنا، کہو الحمدللہ الذی فضلنا۔ اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ہم ایمان کی نعمت پر بھی شکر ادا کرتے ہیں، ہم رزق کی نعمت پر بھی شکر ادا کرتے ہیں، ہم صحت کی نعمت پر بھی شکر ادا کرتے ہیں، ہم قرآن اور حدیث کی نعمت پر بھی شکر ادا کرتے ہیں، ہم علماء و حفاظ و قراء کے ملنے کی نعمت پر بھی شکر ادا کرتے ہیں، ہم مساجد و مدارس اور خانقاہوں کی اے اللہ اس سعادت پر بھی ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے یہ ماحول ہمیں عطا کیا۔ کہو الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین۔ بہت سے مومن انسان ایسے ہیں جن کو کھانے کے لیے کوئی دانہ نہیں ملتا۔ آج بھی ایسی ایسی بستیاں ہیں جہاں مٹی کی روٹی تیار کر کر نمک ڈال کر بچوں کو کھلایا جاتا ہے۔ اٹھاؤ ڈٹ پہ، مٹی کی روٹی بنا کر ان کو کھلایا جاتا ہے تاکہ ان کے دل کے اندر وہ ایسی مٹی ہے کہ جس سے ان کے پیٹ کو نقصان نہیں ہوتا، لیکن مٹی کی روٹی بنا کر چکنی مٹی ہے یا کوئی ایسی مٹی ہے جو جس میں انسانی کی بھوک کو مٹا دیتی ہے۔ آج بھی ایسے پرندے ہیں جو پتھر کھا کے زندگی گزارتے ہیں، پتہ ہے ایسے پرندے ہیں جو پتھر کھاتے ہیں۔ اللہ نے رزق تمہاری روٹی میں نہیں رکھی، اللہ نے رزق تمہارے ان دانوں میں نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی وہ پتھر میں کیڑے کو پالے اور خشکی میں سبزہ اگائے، اس کی ذات تو روا ہے۔ کہو سبحان اللہ، دل سے کہو سبحان اللہ، دل سے کہو سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں وہ لوگ بھی ہیں آج اس زمین پر صفحہ ہستی پر کہ جہاں پر ٹیکنالوجی بھی پہنچ سکتی ہے، مگر وہاں کی باسی جو ہے مٹی کی روٹی بچوں کو کھلاتے ہیں، ان کے پاس غلہ نہیں، ان کے پاس پیسے نہیں، ان کے پاس کوئی رزق نہیں۔ میرے بھائیوں شکر نہیں ادا کرتے۔ 2 وقت کا کھانا مل جائے، 1 وقت کا کھانا بھی مل جائے، شکر ادا کرنا چاہیے۔ آج ہم ناشکری کر رہے ہیں، آج حد سے زیادہ ناشکری ہو چکی ہے۔ مہنگائی کا عذاب یہ ہمارے ہاتھوں کا بنایا ہوا ہے۔ ہم نے اللہ کی لو چھوڑ دی، ہم نے اللہ کو پکارنا چھوڑ دیا، ہم نے اللہ کے سامنے گڑگڑانا چھوڑ دیا، ہم نے 5 وقت کی جماعت کی نماز چھوڑ دی۔ ہم مسجدوں کو آباد کرنے کی بجائے قلبوں کو آباد کرتے ہیں۔ ہم آج صبح کی ورزش کو تو فرض سمجھتے ہیں، فجر کے وقت اسکول اور کالج یونیورسٹیوں میں بچوں کو اٹھا کر پہنچانے کو فرض اور واجب سمجھتے ہیں، مگر کوئی ہے جو آج اس مجلس میں اگر ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے جو بچوں کو فجر کے وقت نماز کے لیے اٹھاتا ہو، جو باجماعت نماز کے لیے مسجد لاتا ہو، جو بچوں کو دین کا سبق پڑھاتا ہو۔ صرف قرآن رٹوا دینا کافی نہیں، اگر انگلش میں اور دوسری زبانوں میں اور اگر آکسفورڈ اور دوسری بڑی بڑی یونیورسٹیوں لنگ میں بیحیات کرنے کے لیے امت کو اپنے بچوں کو پیش کر سکتے ہو تو خدا را اپنے بچوں کی ایمان کی بھی حفاظت کرو۔ انہیں اگر تم بڑے بڑے اسکولوں کالجوں میں ایکسپرٹ قسم کے، ہم بھی پڑھے لکھے ہیں، اسی اسکولوں کالجوں میں اپنے اسٹیٹس کی ہے، ہم نے بھی اس ایم فل اور پی ایچ ڈی کی ہے، لیکن بات یہ ہے اگر ہم نہیں بگڑے تو آپ کے بچے کیوں بگڑ جاتے ہیں، کیوں نافرمان ہو جاتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ اس کی نافرمانی کی وجہ، اس کی بہرا روی کی وجہ، گھر سے نکلنے کی وجہ، مینار پاکستان میں پڑھنا پھرنے کی وجہ اور آزادی سے گھومنے کی وجہ وہ صرف یہ ہے کہ ہماری ماں نے کلمہ تو پڑھا ہے مگر کلمے کی محنت نہیں کی، ہمارے باپ نے کلمہ تو پڑھا ہے مگر بیٹے اور بیٹی کو مسجد اور مدرسے کی طرف نہ لے آؤ، کسی مولوی کی طرف اللہ کے گھر میں لے آؤ۔ اللہ کے گھر کی یہ برکت ہے۔ حضور نے فرمایا جو مسجد میں آ گیا داخلہ آمینہ، کہ جو مسجد میں داخل ہو جاتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے، وہ ہر قسم کی مصیبتوں، تکلیفوں، بے حیائیوں سے اور ہر قسم کی بے روزگاری اور تنہائی اور تمنگری سے اور ہر قسم کی تکلیف سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کر دیتی ہے۔ لیکن یہ سب کچھ کب ہوگا؟ یہ تب ہوگا جب ہمارے ایمان مضبوط ہوں گے، یہ سب کچھ تب ہوگا جب عقیدہ مضبوط ہوگا، یہ تب ہوگا جب توکل اللہ پہ ہوگا، یہ تب ہوگا جب عبادت ہماری کامل ہوگی، یہ تب ہوگا جب ہم اپنے نبی سے سچی محبت کرنے والے ہوں گے، یہ تب ہوگا جب ہم اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر مر مٹنے والے ہو جائیں گے۔ آج تانا دیتے ہیں وہ لوگ، یہ صوفی ہو گیا، یہ مولوی ہو گیا، یہ تبلیغی ہو گیا، یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، شکر نہیں ادا کرتے۔ اگر اولاد میں کوئی بیٹا دین کے لیے نکل پڑا ہے
تمہارے مرنے کے بعد وہی بیٹا تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا، مرنے کے بعد وہ تمہیں یاد کرے گا، آکسفورڈ میں پڑھنے والا بچہ تمہیں یاد نہیں کرے گا۔ یہ اچھی طرح سنو، ناراض نہ ہونا میری اس تقریر سے، میری اس بیان سے، شاید آج آیا ہوں کبھی نہ ہوں، لیکن بات کے بعد اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ اپنا فریضہ آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ 3 چیزوں کی ضمانت جب اللہ نے دے دی ہے تو پھر اس کے بعد پریشانی کس چیز کی، پھر پریشان کس لیے؟ اس کے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی کا رزق اللہ تعالیٰ نے اگر 1 کروڑ یا 2 کروڑ یا 3-4 کروڑ لکھ دیا ہے تو اس سے بڑھ کر وہ نہ ایک ڈھیلا آگے کما سکتا ہے، نہ کوئی اس کے رزق کو ایک ڈھیلا کم کر سکتا ہے۔ اگر کسی کو اللہ نے عہدہ دینا ہے تو اس عزت کے عہدے تک پہنچنے کے لیے کوئی اس کی رکاوٹ نہیں کر سکتا۔ لا مانع لما اعطیت، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ کسی کا باپ، جیسے جد در جد، کسی کا باپ بھی تمہارے رزق کو نہیں روک سکتا، کسی کا باپ بھی تمہاری عزت کو نہیں کاٹ سکتا، کوئی تمہارے نہ رزق کو توڑ سکتا ہے نہ تمہاری عزت کو روک سکتا ہے۔ یہ میرا اللہ کا فرمان ہے۔ ہاں فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک علم ہے، ایک قدرت ہے، ایک قانون ہے۔ تقدیر جو ہوتی ہے یہ اللہ کا حکم ہے۔ تقدیر کیا ہوتی ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ حکم تو یہ ہے کہ اتنا رزق پانا ہے، حکم تو یہ ہے اتنی عمر پانی ہے، حکم تو یہ ہے کہ یہ شقی ہوگا، کافر ہوگا، یہ سعید ہوگا، یہ مسلمان ہوگا، یہ پہلے لکھ دیا جاتا ہے، یہ قصور کیا ہوگا۔ لیکن یاد رکھیں ایک حکم ربی ہے جس کو تقدیر کہتے ہیں، اچھی طرح مسئلہ یاد کر کے جائیں۔ ایک حکم ربی ہے جس کو کیا کہتے ہیں؟ کہو نا بچوں، تم بھی کہو تاکہ تم بھی سکول میں جا کے یہ بتا سکو بچوں کو۔ حکم ربی کسے کہتے ہیں؟ تقدیر کو۔ کسے کہتے ہیں؟ تقدیر کو۔ اور علم ربی کسے کہتے ہیں؟ وہ تقدیر سے بھی اوپر ہوتا ہے۔ وہ کس سے اوپر ہوتا ہے؟ وہ تقدیر سے بھی اوپر ہوتا ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ سمجھ آنے میں، سمجھ تو ہے کہ بات ایسی کر رہی، اتنی سخت قسم کی مشکل کہ سمجھ بھی نہیں آ رہی۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر کسی کو کہتے ہیں تجھے کینسر کی یہ سٹیج ہے اور ہیپیٹائٹس کی یہ سٹیج ہے، اب لے جاؤ اس مریض کو، اس کو جو کچھ مانگے کھلاؤ، جو کچھ مانگے پلاؤ، اس کو خوش رکھو، یہ چند منٹوں کا، چند گھنٹوں کا مہمان ہے۔ تو کیا وہ ڈاکٹر قاتل ہو جاتا ہے؟ اس کو قاتل کہو گے یا حاذق کہو گے؟ سچی بات تو یہی ہے کہ آپ اس کی تعریف کریں گے کہ ڈاکٹر بڑا قابل تھا، اس نے نبض اور اس کی بیماری پہچان کر بتا دیا۔ کیا اللہ کا علم ڈاکٹر کے علم سے بھی کم ہے؟ بتاؤ، اللہ کا علم ڈاکٹر کے علم سے کم ہے؟ نہیں ہے۔ تو اللہ کو پتہ ہے کہ یہ مسجد میں آئے گا مسلمان بن کے مرے گا، یہ کل میں جا کر کافروں کا ایجنٹ بن کر مسلمانوں کی گولی کا شکار ہو کر جہنم رسید ہو۔ اب سمجھ آ گئی؟ اللہ نے نہیں کہا کہ تم خودکشی کی موت مرو یا سوئسائڈ کرو یا خودکشی کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے وقت لکھا ہے۔ اللہ نے اس وقت کے مطابق جو موت کا سبب ہے وہ اللہ کے علم میں ضرور ہے مگر اللہ کے حکم میں نہیں ہے۔ اسی فرق کو یاد رکھو۔ اللہ کا کوئی قصور نہیں کہ کوئی مسلمان ہو کے مرے، یا اللہ کا کوئی قصور نہیں کہ کوئی کافر ہو کے مرے۔ اللہ کا کوئی قصور نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کہ ہم نے رزق تو لکھ دیا تھا 10 کروڑ 20 کروڑ اور کسی کو 1 دیلا، تو اللہ کا کوئی قصور نہیں کہ وہ حلال سے کمائے یا حرام سے کمائے۔ حرام سے کمائے گا یہ اس کا کسب ہے، مگر رزق اتنا ملے گا جتنا کہ اللہ نے لکھ دیا ہے۔ چاہے دن رات زمین کو چھان مارو، تم نے جتنے ٹکے اللہ نے تمہارے رزق میں لکھے ہیں اتنا ہی کما کے جاؤ گے، اس سے زیادہ کما کے نہیں جاؤ گے۔ جب یہ تمہارے مقدر میں حلال اور حرام کا اختیار ہے تو پھر حلال طریقے سے کیوں نہیں کماتے؟ ملے گا تو اتنا۔ حرام سے کیوں کماتے ہو؟ ملے گا تو اتنا۔ تو اس لیے پریشان کیوں ہوتے ہو؟ پھر حسد کیوں کرتے ہو؟ پھر تعصب کیوں کرتے ہو؟ پھر ہوس کیوں کرتے ہو؟ پھر حرص کیوں کرتے ہو؟ یاد رکھو یہ 3 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ حرص، ہوس اور حسد شیطان کی بنیادی صفات ہیں۔ جس شخص نے حرص کو ختم کر لیا، جس شخص نے حسد سے اپنے آپ کو دور کر لیا، جس شخص نے ہوس نفسانی خواہشات پر کنٹرول کرتے ہوئے روزے رکھے، نمازیں پڑھی، غیر محرم کی طرف آنکھ اٹھتے ہوئے کسی خوبصورت کو دیکھ کر فوراً دل میں خیال آیا کہ اللہ نے اس کے بدلے میں حلاوت ایمانی نور کی عطا کر دی ہے کہ جس کی وجہ سے نماز کی حلاوت عطا ہوگی، روزے کی جلاوت عطا ہوگی، تقویٰ عطا ہوگا، حج کی مشقت عطا ہوگی، جوہد اور رزق عطا ہوگا، تو پھر اس شخص کو اس آنکھ کے نیچے کرنے پر
اللہ پاک کی طرف سے ایک نور کی بشارت دینی چاہتے ہیں. کچھ ہے اس نور کو حاصل کرنے والا؟ آج چہروں پر نور کیوں نہیں؟ آج دلوں کے اندر شقاوت اور سختی کیوں ہے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف گناہوں سے نہ بچنا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جن کو اگر آپ کرنا سیکھ جائیں میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ ایک ہی پیغام ہے کہ رزق بھی اللہ کے ہاتھ میں، عمر بھی اللہ کے ہاتھ میں، سعادت اور شقاوت، عزت اور ذلت یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں. صرف اور صرف بندے کو محنت کرنی چاہیے، لیکن محنت اتنی کرنی چاہیے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. یہ نہیں کہ اپنے آپ کو کھپا کر اپنی صحت کو تباہ کر دے اور بچوں کے رزق میں اپنے آپ کو پریشان کر دے. رزق ضرور حاصل کرے، مگر جہاں مشقت ہے اتنی مشقت اٹھائے جتنا کہ اس کے نفس کو اٹھانے کی اللہ نے تکلف دیا ہے. اللہ نے اگر کسی کو مزدور بنایا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے اگر آرکیٹیکٹ بنایا ہے، کسی کو انجینئر بنایا ہے، کسی کو ڈاکٹر بنایا ہے، کسی کو مسند و ممبر پہ بٹھایا ہے، کسی کو مزدوری کے لیے گرمی کے اندر مشقت کرنے کے لیے کھڑا کیا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں کہ اس بندے کے اندر اتنی طاقت ہے اور وہ اس طاقت کے مطابق اس پر عمل کر سکتا ہے. فرق اتنا ہے کہ جو رزق کمانے والے مشکل میں ہیں، اگر وہ ایمان کے ساتھ ہیں، نماز روزہ اور حج زکوٰۃ کی پابندی کے ساتھ ہیں، مرنے کے بعد وہ نبیوں کی صف میں کھڑے ہوں گے، ولیوں کی صف میں کھڑے ہوں گے، صلحاء اور شہداء کی صف میں کھڑے ہوں گے. اور اگر وہ مزدور یا وہ آرکیٹیکٹ یا وہ حکمران یا وہ وزیر مشیر اگر حرام طریقے سے زندگی گزارتے ہوئے اللہ کے حکموں سے دور ہو کر اگر اس سے زندگی گزاری ہوگی تو روز قیامت ایسی مشقت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. مشقت کا فائدہ اس کے لیے ہے جس نے رب کی مانی اور میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانی. آج یہ عہد کر لو، رزق، عزت، زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم ورزش بھی کریں گے مگر ورزش سے پہلے اللہ کی عبادت کریں گے. ہم اسکول اور کالج بھی جائیں گے مگر اس سے پہلے ہم قرآن کی تلاوت اور علماء اور مدرسین اور قراء کا قرآن بھی سنیں گے، درس بھی سنیں گے، تفسیر بھی سنیں گے، اور اسی طرح اپنی زندگی میں حلال طریقے سے رزق کو کمائیں گے. انشاءاللہ یہ خوشخبری ہے میری طرف سے نہیں، میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں سرخرو فرمائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہم سب کو